حضرت یونس علیہ السلام سے ایسا کیا ہوا کہ انہیں 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور وہ وہاں سے کیسے واپس آئے؟ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے، لیکن انہیں نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور نینوا شہر میں اس وقت آشوری عرب آباد تھے جن کا مرکزی شہر نینوا تھا۔ یہ آشوری عرب بہت پہلے عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر شام کی سرزمینوں کی طرف گئے۔ کچھ عرصہ تک ان لوگوں نے قدیم دو اقوام یعنی اکادیوں اور سمریوں کے پاس قیام کیا، اس لیے کہ اس دور میں اکادی اور سمیری عزت و عظمت اور طاقت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھے۔ کچھ عرصہ ان طاقتور قوموں کے پاس قیام کرنے کے بعد اشوری پھر حرکت میں آئے اور ان دونوں بڑی طاقتوں کو چھوڑ کر پھر آگے بڑھے۔ یہ لوگ بابل کے آس پاس عارضی طور پر آباد ہو کر گزر بسر کرنے لگے۔ آخر یہ لوگ بابل سے بھی ترک وطن کر کے دریائے فرات کے آس پاس علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی جو آشور کے نام سے موسوم ہوئی۔ ان کا پایہ تخت شروع میں آشور شہر ہی تھا۔ آشور کے بعد انہوں نے ایک دوسرا شہر کالاج کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ عرصہ یہی شہر آشوری قوم کا پایہ تخت بنا رہا۔ آخر یہ کالاج شہر بھی اپنی مرکزیت کھو بیٹھا، کیونکہ تجارت اور دیگر امور کے لحاظ سے نینوا شہر باقی سارے شہروں سے بازی لے گیا تھا۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آشوریوں نے اپنی سلطنت کا مرکزی شہر نینوا کو قرار دے دیا۔ آشوری شروع میں زراعت پیشہ تھے، لیکن اس نئی مملکت میں قابل کاشت زمین بہت کم تھی، اور جو سرزمین بابل کی طرح سرسبز اور شاداب نہ تھی، اس لیے انہیں لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنایا، اور ہر سال موسم بہار میں ہمسایہ ملک میں یہ لوگ قتل و غارت گری، تخت و تاراج اور ترک تاز اور یلغار کرتے۔ جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے انہیں غلام بنا لیتے اور ان سے محنت و مشقت کے کام لیتے۔ یہ اشوری انتہائی طاقتور قوم تھے اور شروع میں بے رحم اور شکی القلب بھی تھے۔ قتل و غارت کو خدا کی منشا کے مطابق سمجھتے تھے۔ آشوریوں کی سنگ دلی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی تعداد کم تھی اور ان کے تابع فرمان علاقے بہت وسیع تھے، اس لیے وہ مفتوح اقوام کو مرعوب اور مطیع رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک اور رویہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد آشوری قوم نے پھر کروٹ لی۔ ان میں سے ایک حکمران اٹھا، اس کا نام شاہ پلاسر تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر قوم کو پھر متحد کیا۔ تاریخ میں اس کو تغلت پلاسر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ تغلت پلاسر متحدہ قوم آشور کا بادشاہ بنا۔ یہ شخص انتہائی جرأت مند اور دلیر تھا۔ اس نے آشوریوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، اور اس لشکر کے ذریعے اس نے آس پاس کی طاقتور قوموں کو زیر اور مغلوب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسے کرتے کرتے یہ قوم اتنی طاقتور ہو گئی کہ قتل و غارت، ظلم و ستم، لوٹ مار، یہ سب ان کی عادت بن گئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ ان کی تعداد قرآن کریم کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا۔ قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئی۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عزوزاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے لگے، اور عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آؤ بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، اور روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔
ان کی توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ قوم کے قانون کے مطابق گردن زدنی ہوگی۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر بیچ میں پہنچ گئی تو دفعتاً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے منا دی کہ ہماری اس کشتی کی منجانب اللہ کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا کہ اذن الہی نہ تھا، کہ بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قراندازی کی تاکہ قراندازی میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قراندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قراندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کہ یہ مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قراندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی تھی کہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ حکم دے رکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی۔ بعض حضرات نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ قوم یونس نے ایسے وقت میں توبہ کی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتے دیکھا اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی سے بچا لیا اور ان کو اپنے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ اس واقعہ کا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر
توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت رب تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے، اور توبہ ہی وہ واحد رستہ ہے جو رب تعالیٰ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے، اور توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو اس لیے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔